اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ جماعت پنجم میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ یہ آپ کی سندھی کی کتاب ہے۔ آج ہم سندھی پڑھیں گے اور سندھی کی الف ب کے بارے میں جانیں گے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہر زبان یا بولی کو سیکھنے کے لیے حرف تہجی الف ب کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی طرح سندھی زبان کو سیکھنے کے لیے بھی الف ب یاد کرنی پڑے گی۔ آج ہم سندھی الف ب کے بارے میں جانیں گے کہ اس کو کس طرح پڑھا جاتا ہے۔ سندھی حروف تہجی یا الف ب کو آیوٹا کہتے ہیں۔ جس طرح اردو میں ہم سندھی الف ب کو اردو کی الف ب کو حروف تہجی کہتے ہیں، اسی طرح سندھی میں آیوٹا کہا جاتا ہے۔ سندھی الف ب میں 52 یعنی 52 حروف ہوتے ہیں۔ آج میں آپ کو سندھی الف ب کے بارے میں کچھ اہم باتیں بتاؤں گی۔ اگر آپ ان باتوں کو یاد رکھیں گے تو آپ کو سندھی پڑھنے لکھنے اور یاد کرنے میں بہت زیادہ مدد ملے گی۔ نمبر 1، سندھی میں یاء معروف یعنی چھوٹی اے اور یاء مجہول یعنی بڑی اے میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ سندھی رسم الخط میں اگر چھوٹی اے لفظ کے آخر میں آئے گا چھوٹی اے لفظ کے آخر میں آئے گا تو تب بھی یا پر نقطے ضرور ڈالے جائیں گے، جبکہ اردو رسم الخط میں اگر یا لفظ کے آخر میں ہوگا تو اس میں نقطے نہیں لگائے جائیں گے۔ یہ سب آپ جانتے ہیں۔ آئیے اس کی مثال دیکھتے ہیں۔ دیکھیے آپ کو یہاں پہ سندھی کی مثال نظر آ رہی ہے۔ اس میں کاپی اور ٹوکری لفظ لکھا ہوا ہے، جس کی ان الفاظ کے آخری حرف جو ہے وہ یاء معروف ہے، جس پر نقطے لگے ہوئے ہیں، جبکہ اردو کی مثال میں نقطے نہیں لگے ہوئے۔ نمبر 2، سندھی رسم الخط میں کاف اس طرح سے لکھا جاتا ہے۔ کاف کی ہیڈنگ سندھی کی دیکھیں، سندھی اکھر کی ہیڈنگ ڈالی ہوئی ہے، اس کے نیچے کاف لکھا ہوا ہے۔ کاف کو ہم اس طرح سے لکھیں گے اور اردو میں کاف جیسے لکھا جاتا ہے ویسے ہی لکھا جائے گا، مرکز کی طرح مرکز ڈالا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس کی مثال بھی آپ کے سامنے ہے۔ کتاب جب ہم سندھی میں لکھیں گے تو کاف جو ہے وہ اس طرح سے لکھا جائے گا، لیکن جب اردو میں کتاب لکھیں گے تو کتاب میں کاف مرکز والا کاف آ جائے گا۔ مثال نمبر 3، اردو الف ب کے 3 حروف پر طا کی علامت آتی ہے۔ مثالیں آپ کے سامنے ہیں یہاں پر دیکھیے۔ اردو میں پہلا حرف ہے ٹ، دوسرا ڈ اور تیسرا ڑ، ٹھیک ہے۔ اسی کے سامنے برابر سندھی حرف لکھے ہوئے ہیں جن پر توئیں کی علامت کے بجائے نقطے ڈلے ہوئے ہیں۔ پہلا لفظ ہے ٹ میں 3 نقطے ڈلے ہوئے ہیں۔ ڈ میں دال کے نیچے 1 نقطہ اور ڑ کے اوپر 4 نقطے ڈلے ہوئے ہیں۔ ڑ ایسا لفظ ہے جس سے کوئی بھی لفظ شروع نہیں ہوتا، یہ ہمیشہ یا تو لفظ کے درمیان میں آتا ہے یا لفظ کے آخر میں آتا ہے۔ آئیے اس کی مثالیں دیکھتے ہیں۔ سندھی مثال میں آپ کو نظر آ رہا ہے ٹوپی، جس میں ٹ پر 3 نقطے ہیں، ڈاکٹر ڈ کے نیچے 1 نقطہ اور گھوڑی میں ڑ درمیان میں ہے اور ڑ پر 4 نقطے۔ اسی طرح اردو مثال میں ان حروف پر طا کی علامت نظر آ رہی ہے۔ نمبر 4، اردو الف ب کے 8 حروف 2 چشمیے ملانے سے بنتے ہیں، مگر سندھی میں ان حروف پر نقطے لگائے جاتے ہیں۔ مثالیں آپ کے سامنے ہیں، حروف آپ کے سامنے ہیں۔ اردو حروف ب اور 2 چشمیوں کو ملا کر بھا بنتا ہے، جبکہ سندھی میں جب ہم بھا لکھیں گے تو اس کے نیچے 4 نقطے آ جائیں گے۔ ب کی شکل میں لکھا جائے گا اور اس کے نیچے 4 نقطے آ جائیں گے تو وہ بھا کا ساؤنڈ دے گا۔ اسی طرح نمبر 2 مثال میں ت اور 2 چشمیے کو ملا کر تھ کا ساؤنڈ آتا ہے، جبکہ سندھی میں
बे की तरह से लिखा जाएगा और ते की तरह से लिखा जाएगा और उसके ऊपर 4 नुक्ते आ जाएंगे। तीसरी मिसाल में ट और 2 चश्मी हैं को मिलाकर ठ की आवाज़ बनेगी और सिंधी में जब हम ठ लिखेंगे तो उसके ऊपर खड़े 2 नुक्ते आ जाएंगे। नंबर 4 फ, पे और 2 चश्मी हैं को मिलाकर उर्दू में फ बनता है, जबकि सिंधी में फ लिखेंगे हम तो फे की तरह से लिखेंगे और उसके ऊपर 4 नुक्ते आ जाएंगे। ये इसका साउंड फ के बराबर है। नंबर 5 छ, उर्दू में चे और 2 चश्मियों को मिलाकर छ का साउंड आता है, जबकि सिंधी में जब हम लिखेंगे तो जीम की तरह से लिखेंगे और उसके अंदर 4 नुक्ते आ जाएंगे। नंबर 6 मिसाल में दाल और 2 चश्मी हैं को मिलाकर उर्दू में ध बनता है, जबकि सिंधी में जब हम ध लिखेंगे तो दाल के ऊपर 2 नुक्ते आएंगे, सिर्फ 2 नुक्ते आएंगे। नंबर 7 मिसाल में ढ, उर्दू में डाल और 2 चश्मियों को मिलाकर ढ की आवाज़ बनती है, जबकि सिंधी में जब हम ढ लिखेंगे तो दाल के नीचे 2 नुक्ते आ जाएंगे। आखिरी मिसाल 8वीं मिसाल में काफ और 2 चश्मियों को मिलाकर ख की आवाज़ बनती है उर्दू में, जबकि सिंधी में जब हम ख लिखेंगे तो ये वाहिद हुर्फ है जिसमें नुक्ते नहीं आएंगे, सिर्फ मरकज़ वाला काफ बनेगा। मरकज़ वाला काफ सिंधी में ख की आवाज़ हमें बताता है। आइए इसकी मिसालें देखते हैं। सिंधी में भ, भलाई आपके सामने लिखा हुआ है, जबकि उर्दू में इसकी मिसाल बे और 2 चश्मी को मिलाकर बनेगी। थ, थैली सिंधी में नुक्तों वाले हुरूफ से लिखा जाएगा, जबकि उर्दू में ते और 2 चश्मियों को मिलाकर थैली लिखा जाएगा। तीसरी मिसाल में ठ, ठोकर में नुक्ते आ रहे हैं खड़े नुक्ते, जबकि उर्दू में टे और 2 चश्मियों को मिलाकर ठोकर लिखा जाएगा। चौथी मिसाल में फ, फांसी सिंधी में फे की तरह से लिखा जाएगा और 4 नुक्ते आएंगे, फ का साउंड आएगा इसका, और जबकि उर्दू में फ का साउंड पे और 2 चश्मियों को मिलाकर फांसी बनेगा। नंबर 5वीं मिसाल में छ, छाती सिंधी में 4 नुक्ते आ रहे हैं, जबकि उर्दू की मिसाल में चे और 2 चश्मियों को मिलाकर छाती लिखा जाता है। छठी मिसाल में दाल ध, धोबी में जब हम सिंधी में धोबी लिखेंगे तो दाल के ऊपर 2 नुक्ते आएंगे, जबकि उर्दू में दाल और 2 चश्मियों को मिलाकर धोबी लिखा जाएगा। 7वीं मिसाल में ढाल सिंधी में ढ जब लिखेंगे तो दाल के नीचे 2 नुक्ते आ जाएंगे, लेकिन उर्दू में ढ में डाल और 2 चश्मी है लिखा जाता है। आखिरी मिसाल खटोलो में काफ उर्दू की तरह से लिखा जाएगा, लेकिन इसका साउंड ख के बराबर है, और उर्दू में काफ और 2 चश्मे को मिलाकर खटोला लिखा जाएगा। नंबर 5 णूण, ये हर्फ सिंधी का खालिस हर्फ है जो कि उर्दू में इस्तेमाल नहीं होता। इसकी आवाज़ उर्दू में नून की आवाज़ में बदल जाती है। आइए इसकी मिसालें देखते हैं। मसलन सिंधी में लिखण, पढ़ण। लिखण का मतलब लिखना होता है, जब उर्दू में ये लफ्ज़ लिखेंगे तो नून की आवाज़ में बदल जाएगी इसकी आवाज़। पढ़ण का मतलब पढ़ना होता है, जब उर्दू में हम लिखेंगे तो इसकी आवाज़ भी नून में तब्दील हो जाएगी। नंबर 6 बे, ये सिंधी अलिफ़ का तीसरा हुर्फ है जो बे के बाद आता है, इसलिए ये हुर्फ बे के कुनबे का हुर्फ शुमार होता है। इस हुर्फ को पढ़ते वक्त होठों को थोड़ा दबाकर हवा अंदर की तरफ खींच कर निकाली जाती है। इसकी आवाज़ उर्दू में बे की आवाज़ में बदल जाती है। आइए इसकी मिसालें पढ़ते हैं। बे बकरी, बे बिल्ली। जब हम ये लफ्ज़ उर्दू में लिखेंगे तो इसकी आवाज़ बे में बदल जाएगी। नंबर 7 ये भी सिंधी ज़बान का खालिस हुर्फ है जो कि उर्दू में इस्तेमाल नहीं होता। इस हुर्फ को पढ़ने के लिए ज़बान के किनारों को दांतों से मिलाकर
آواز کو اندر کی طرف کھینچا جاتا ہے۔ اردو میں اس کی آواز جیم میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ مثلاً سندھی میں لفظ ہے جموں، جموں کا مطلب ہوتا ہے جامن، اور جاری، جاری کا مطلب ہوتا ہے جالی۔ جب ہم یہ لفظ اردو میں لکھیں گے تو اس کی آواز جیم میں بدل جائے گی۔ نمبر 8 ڈال، ڈال، یہ حرف دال کے کنبے میں سے ہے، جس کی آواز زبان کے سرے کو مسوڑوں سے لگا کر اس کو ایک دم اندر کی طرف کھینچنے سے نکلتی ہے۔ یہ حرف بھی سندھی کا خالص حرف ہے اور اس کی آواز اردو میں کبھی دال اور کبھی ڈال میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ آئیے اس کی مثالیں دیکھتے ہیں۔ ڈوری، ڈکھ۔ ڈوری لفظ میں جب اردو میں ڈال میں اس کی آواز تبدیل ہو رہی ہے، جبکہ ڈکھ میں اس کی آواز دال میں تبدیل ہو رہی ہے۔ نمبر 9 گے، گے، یہ حرف بھی سندھی کا خالص حرف ہے اور یہ حرف گاف کے کنبے سے تعلق رکھتا ہے۔ اس حرف کو پڑھتے ہوئے ہوا اندر کی طرف کھینچی جاتی ہے۔ اردو میں اس کی آواز گاف میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ آئیے اس کی مثالیں دیکھتے ہیں۔ مثالیں آپ کے سامنے ہیں۔ گہوں، گائن، گہوں کا مطلب ہوتا ہے گائے، گائن کا مطلب گائیں۔ نمبر 10 ñے، ñے، یہ حرف جیم کے کنبے کا ہے اور سندھی کا خالص حرف ہے جو کہ اردو میں استعمال نہیں ہوتا۔ اس کا تلفظ نون غنہ اور جیم کے برابر ہے۔ آئیے اس کی مثالیں دیکھتے ہیں۔ سندھی میں پنجرو، پنجرو کا مطلب ہوتا ہے پنجرا۔ جب اردو میں یہی لفظ لکھیں گے تو اس میں نون غنہ کا اضافہ ہو جائے گا۔ نمبر 10 گیں، نمبر 11 گیں، گیں، یہ حرف بھی سندھی کا خالص حرف ہے جو اردو میں استعمال نہیں ہوتا۔ یہ حرف گاف کے کنبے کا ہے اور اردو لغت میں یہ حرف نون غنہ اور گاف کے برابر ہے۔ اس کی مثالیں آپ کے سامنے ہیں۔ مونگ، سنگ، مونگ کو اردو میں مونگ کہتے ہیں اور سنگ کو سینگ کہتے ہیں۔ اب میں آپ کو سندھی الف ب یاد کرنے کا ایک بہت آسان طریقہ بتاتی ہوں۔ اگر اس طریقے سے آپ سندھی الف ب یاد کریں گے تو بہت آسانی سے آپ کو سندھی الف ب یاد ہو جائے گی۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ سندھی الف ب میں 52 حروف ہوتے ہیں۔ اگر ہم سندھی الف ب کو 3 حصوں میں تقسیم کریں گے تو یہ ہمیں آسانی سے یاد ہو جائے گی۔ اس ورک شیٹ میں سندھی الف ب کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ پہلا حصہ، پہلے حصے میں 33 حروف ایسے ہیں جن کی شکل اور تلفظ بالکل اردو رسم الخط کی طرح ہیں، یعنی وہ لکھنے اور پڑھنے میں بالکل اردو جیسے ہیں، اور وہ یہ ہیں۔ دوسرا حصے میں 12 حروف ایسے ہیں جن کا تلفظ تو اردو اور سندھی میں ایک ہی ہے، لیکن ان کا لکھنے کا طریقہ یعنی شکل تھوڑی سی الگ ہے۔ ان حروف کو پڑھنے کا طریقہ میں آپ کو پہلی ویڈیو میں بتا چکی ہوں۔ تیسرے حصے میں، تیسرا حصہ اس حصے میں 7 حروف ہوتے ہیں جو بالکل سندھی کے خالص حروف کہلاتے ہیں۔ ان حروف کی کوئی متبادل شکل یا آواز اردو کے حروف تہجی میں نہیں ملتی۔ وہ حروف یہ ہیں۔ ان حروف کی شکلیں اور آوازیں ذہن نشین کرنے سے آپ سندھی بآسانی لکھ اور پڑھ سکتے ہیں۔ آپ کو ان حروف کو یاد کرنا ہے
اور لکھنے کی مشق بھی کرنی ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ کتنے منٹ کی ہوئی ہے؟